یہ خدا کیا ہیں کہ ہیں اینٹ سے پتھر سے بنے؟ تجھے بہتر ہے سدا بت کدے سے دور رہے۔ سجدے بے ذوق عمل خشک ہیں، بے معنی ہیں۔ زیست کردار ہے، زیبا رہے یا زشت رہے۔ برملا تجھ کو بتاتا ہوں میں ایک راز کی بات، اے خوشا بندہ کہ جو دل پر اسے نقش کرے۔ کار فرمائی یہ آفاق میں یزدہ کی نہیں، چرغا و دوگ بھی اور رشتہ بھی سارے ہیں تیرے۔ پیش آئیں مکافات عمل سجدہ کر، دوزخ و خلد بنا لیتے ہیں اعمال تیرے۔ برتری ہری کہتے ہیں اے اہل ہند، تمہارے یہ تنک مایا خدا مادی اشیاء پتھر اور اینٹوں سے بنے ہیں۔ ان سے بڑھ کر اور ایک بلند ہستی خدا ہے جو دیر و کنشت سے دور ہے۔ خدا کی ذات مختلف مذاہب کی عبادت گاہوں سے مخصوص نہیں، وہ تو ان سے الگ اور سب کی ہے، اور وہی صحیح معنی میں لائق عبادت ہے۔ جو سجدہ ذوق عمل کے بغیر ہوگا وہ خوش بھی ہے اور کہیں نہیں پہنچتا۔ مطلب یہ کہ زندگی کردار و عمل ہی سے ایک حقیقی اور بامقصد زندگی بنتی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو بیکار ہے۔ کردار و عمل سے بیگانہ کرنے والی عبادت کو عبادت نہیں کہا جا سکتا۔ میں تجھ سے ایک ایسی بات کھل کر کہتا ہوں جسے ہر کوئی نہیں جانتا۔ وہ بندہ بہت اچھا جس نے یہ بات دل کی تختی پر لکھ لی۔ یہ جہاں یہ کائنات جو تو دیکھ رہا ہے خدا کے اثر سے نہیں، مطلب یہ کہ یہ کائنات خدا ہی کی تخلیق ہے، لیکن ہم انسانوں نے اسے جو رنگ دے دیا ہے اور جس صورت میں اس کو ڈھال رکھا ہے وہ قطعاً خدا کی تخلیق نہیں۔ چرغا تو تیرا ہے اور وہ دھاگا بھی تیرا ہے جو تو نے چرغے کے ٹکڑے پر کاتا ہے۔ گویا اس دنیا میں جو بھی اچھائی برائی پیدا ہو رہی ہے وہ خود انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو مکافات عمل کے آئین کے آگے سجدہ کر، اس لیے کہ یہ دوزخ اور برزخ اور بہشت سب عمل ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے ہی تم بہشت یا دوزخ کے لائق ٹھہرو گے۔ کوئی بھی پیدائشی طور پہ بہشتی یا دوزخی نہیں ہوتا، اس کے عمل یہ کچھ بناتے ہیں۔ یہ اچھے عمل کرو گے تو اچھا ملے گا۔ اور یہ شعر اقبال کا تو سنا ہے سب نے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔